پاکستان کے لیے ناظرین ایک بڑے اعزاز کا دن ہے اور مشرق وسطیٰ کی سلگتی فضا میں امن کی ایک نئی داستان رقم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس تاریخی لمحے میں دنیا بھر کی نظریں آج پھر اسلام آباد پر جمی ہوئی ہیں، جو سفارتکاری کے افق پر ایک روشن ستارے کی مانند ابھر رہا ہے، جو دنیا کو جنگ کے ہولناکیوں سے نکال کر امن کے راستے پر لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسلام آباد میں ناظرین آج صرف پاکستان کی بات نہیں بلکہ پوری دنیا کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں صرف پاکستان کی بہتری نہیں بلکہ عالمی امن، عالمی معیشت اور عالمی تعلقات کی بہتری زیر بحث ہے، کیونکہ آج یہاں ایران اور امریکہ جیسے درینہ حریف ایک ہی میز پر آمنے سامنے ہیں۔ یہ محض روایتی مذاکرات نہیں بلکہ برسوں پر محیط بد اعتمادی، سفارتی تناؤ اور خطے میں جاری غیر یقینی صورتحال کو کم کرنے کی ایک سنجیدہ اور فیصلہ کن کوشش ہے، جس میں سیکیورٹی، علاقائی استحکام، معاشی تعاون اور باہمی اعتماد سازی جیسے اہم نکات زیر غور ہیں۔ اسلام آباد آج صرف ایک میزبان شہر نہیں بلکہ امید، مکالمے اور مفاہمت کی علامت بن چکا ہے، جہاں سے ایک ایسے مستقبل کی جھلک دکھائی دے رہی ہے جس میں تصادم کی جگہ تعاون اور کشیدگی کی جگہ ہم آہنگی لے سکتی ہے۔ ناظرین، دنیا بھر میں پاکستان کے اس مثبت سفارتکاری کو غیر معمولی پذیرائی حاصل ہو رہی ہے، اور یہ تاثر مضبوط ہو رہا کہ عالمی امن کے قیام میں پاکستان کا کردار اب محض علاقائی نہیں بلکہ بین الاقوامی اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ ایران اور امریکہ کو مذاکرات کی ٹیبل تک لانے کی پاکستان کی کامیاب سفارتکاری پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر جاوید ملک صاحب، بہت شکریہ ملک صاحب آپ کے وقت کا۔ میں ابھی کچھ ہی دیر پہلے اسٹوڈیو پہنچا ہوں اور میں دن بھر وہاں کنونشن سینٹر میں جہاں انٹرنیشنل میڈیا تھا، جہاں پاکستان، اسلام آباد ٹاکس، یہ بات ہو رہی تھی۔ بینگ ایک سابق سفیر، ایک ڈپلومیٹ، آپ اس عمل کو جو پاکستان کر رہا ہے، فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، ہوسٹ ہے ایک ایسی ٹاکس کے حوالے سے جس میں دنیا میں امن آنا ہے، یہ کتنی بڑی کامیابی ہے؟ دیکھیے جی، بالکل آپ نے صحیح کہا۔ میں آپ کے تمام سینٹیمنٹس کو ایکو کروں گا۔ ہر پاکستانی کو، چاہے وہ سفارتکار ہے یا کوئی وہ آپ کی طرح سے ایک ممتاز اینکر ہے یا کوئی عام پاکستانی ہے، کسی بھی شعبے سے اس کا تعلق ہے، وہ آج ضرور فخر کر سکتا ہے اپنے ملک پہ، کیونکہ ہمارے ملک کے اوپر اس وقت پوری دنیا کی نگاہیں ہیں، اور نگاہیں اس لیے ہیں کہ ہم نے دنیا میں ایک ایسے فلیش پوائنٹ کو جو کہ پوٹینشلی ایک نیوکلیئر ایک جو تھرڈ ورلڈ وار کی طرف ہم بڑھ رہے تھے، تصادم کی طرف بڑھ رہے تھے، اس کو ہم نے روکا اپنی کامیاب سفارتکاری سے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے حوالے سے ہر پاکستانی کو فخر ہونا چاہیے۔ کوئی بھی اگر آپ کو انٹرنیشنل لا کا یا انٹرنیشنل ریلیشنز کا اسٹوڈنٹ ملے گا، وہ آپ کو بتائے گا کہ کسی بھی ملک کے اندر یہ جب کبھی بھی آپ ایک کانفرنٹیشن کو ڈائلاگ میں تبدیل کر لیتے ہیں تو یہ آپ کی بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ پاکستان کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ منفی جو ہے ہمارے کچھ ایسے دشمنان ہیں جو کہ پاکستان کو ایک منفی تاثر میں بین الاقوامی طور پر اجاگر کرنے کی ناکام کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ ان سب کے منہ پر بھی ایک تماچا ہے۔ پاکستان نے اپنی سفارتکاری کے ذریعے نہ صرف اپنے ملک کے اندر جو ہمارے نیشنل انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کیا ہے، بلکہ گلوبل پلیٹ فارم پہ پاکستان ایک ایسے دو حریفوں کو یکجا کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو کہ کچھ دن پہلے تک ایک سیولائزیشن کو ختم کر دینے کی بات کر رہے تھے۔ تو پاکستان اس حوالے سے تو یقیناً جو ہے وہ ایک اہم پیڈسٹل پہ ہے، ڈپلومیٹکلی بھی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو چاہیے کہ اس ڈپلومیٹک کیپٹل کو کس طرح سے پازیٹیولی وہ ایک ریزلٹس اورینٹڈ ڈیکلریشن میں لے کر جائے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ اس چیز کو یوں دیکھیں کہ یہ سفارتکاری تو ہے ہی، لیکن ہم نے اپنے آپ کو نہ صرف اس انٹرنیشنل فریم ورک میں ریلیونٹ بنایا ہے، بلکہ ایک سولوشن جو ملک کے دنیا میں ایک پرابلمز تھے ان کو سالو کرنے والے سے اپنا جو لوہا ہے وہ منوایا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک اہم ترین سنگ میل ہے ہماری سفارتی زندگی میں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس حوالے سے جو بھی ڈسکشنز اور ڈائلاگز ہو رہے ہیں، پاکستان اس کو میڈیٹ بھی کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ نہ صرف امریکہ کے ساتھ بہت بہتر ہوئے ہیں پہلے سے، بلکہ ہم خلیجی ریاستوں میں، عرب ممالک میں، ایران کے ساتھ، چائنا کے ساتھ ہمارے جو پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک ایک ہماری گڈ ول تھی، اس کو ہم نے پازیٹیولی یوٹیلائز کیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ مدثر بھائی یہ ہے کہ ہماری جو سول اور عسکری قیادت ہے یہ ایک پیج پہ ہے، یعنی ہمارے پرائم منسٹر ہوں یا ہمارے فورن منسٹر ہوں یا ہماری سول بیوروکریسی ہو جو فورن آفس کا پورا عملہ ہوتا ہے، یا پھر ہماری ملٹری لیڈرشپ ہو، ان کو بھی ہم ایک ملٹری ڈپلومیٹ کہہ سکتے ہیں، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو،
جو ان کا لنچ ہوا پریزیڈنٹ ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں، تو میں سمجھتا ہوں وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا ہماری امریکہ کے ساتھ گڈ ول کو مزید انہانس کرنے کا. تو میں سمجھتا ہوں اٹس اے گڈ ڈے فار پاکستانی ڈپلومیسی، اور دنیا بھر کی نظریں اس وقت پاکستان کے اوپر ہیں، اور آئی ایم شیور کہ آپ ہمیں بتائیں گے کہ وہاں پہ بالکل. اس میں ایک چیز جو ہے وہ آپ سے یہاں جاننا چاہوں گا، بڑا ضروری وہ یہ ہے کہ ہم آج ڈسکشن یہ ہو رہی تھی وہاں پہ جو بہت سے جرنلسٹ موجود تھے کہ پاکستان نے 9-10 مئی کو ایک بڑی کامیابی لاسٹ ایئر وہ لی کہ جنگ کے میدان میں، اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سے ممالک پاکستان کے وہ جنگی ہتھیاروں کی وہ تھی کہ وہ خرید میں بڑا مصروف تھے. JF-17 تھنڈر کی بات ہو رہی تھی کہ وہ آذربائیجان لے گا، فلاں ہوگا. اب اس سے ہٹ کے اب امن کی پیس کی ایک ہے، اس میں بھی پاکستان بڑا زبردست کامیاب ہوا ہے، اور وہ آج کا دن ہے. اس کے بعد کیونکہ آپ خود امبیسڈر رہے ہیں، پاکستان اپنی سفارتی معاملات میں جہاں جہاں کوئی سکم ہے، جہاں کمزوریاں ہیں، جہاں چیزوں کو اٹھایا جا سکتا ہے، جہاں بہتر ہیں اور بہتر کیا جا سکتا ہے، اس سفارتکاری کے عمل میں ڈپلومیٹکلی ہم پاکستان کو اب کیسے سیل کر سکتے ہیں اور کس طرح سے سیل کیا جائے گا؟ جی دیکھیے، اس وقت تو اوبیسلی ہم یہ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا کی تمام جو توجہ ہے وہ اس کانفلکٹ کے اوپر مرکوز ہے. اس کے دو وجوہات ہیں. ایک تو آف کورس ریجنلی یہ خطہ جو مڈل ایسٹ کا ہے یہ ویسے ہی بہت اہمیت کا حامل ہے، لیکن اس پرٹیکولر جنگ کے بعد جب آبنائے ہرمز کو بند کیا گیا تو آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا میں اس کے ریپرکشنز ہوئے. یہاں ہمارے پاکستان کے اندر بھی تیل کی قیمتیں بڑھ گئیں، دنیا بھر میں جو ہے اس کا امپیکٹ ہوا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو خیر سگالی کے میسیجز ہمارے پرائم منسٹر ریسیو کر رہے ہیں فار پاکستان پازیٹیو ڈپلومیٹک رول، اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ دنیا سمجھتی ہے کہ اگر یہ مسئلہ حل نہ ہوتا تو یہ بہت اس کی ریپرکشن جو تھی اکنامکلی اسٹریٹجکلی بہت زیادہ نیگیٹو ہو سکتی تھی، اور ہم کہیں نہ اللہ نہ کرے تھرڈ ورلڈ وار کی طرف بھی بڑھ سکتے تھے. تو اس حوالے سے پاکستان کی یہ جو کاوشیں ہیں، یہ آپ دیکھیں یونائٹڈ نیشنز بھی تھی، آپ نے دیکھا OIC بھی تھی، آپ نے دیکھا یہاں پہ عرب لیگ بھی تھی، بہت سے ایسے ملٹی لیٹرل اور یونیلیٹرل اور بائی لیٹرل انسٹیٹیوشنز موجود تھے جو کہ اس میں کلیدی کردار ادا کر سکتے تھے، لیکن وہ نہیں کر پائے. لیکن ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں اور پرائم منسٹر صاحب ہیں، انہوں نے جو ہے وہ بیک چینل ڈپلومیسی کے ذریعے اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کی کوشش کی، اور فریقین کو جو ہے وہ ایک ٹیبل پر تو وہ لے آئے ہیں. لیکن اب میں سمجھتا ہوں مدثر بھائی اصل جو امتحان ہے وہ اب ہے، کیونکہ جو یہ مسئلہ ہے امریکہ اور ایران کے درمیان اور اسرائیل کے درمیان، یہ کوئی آج کا نہیں ہے، یہ کوئی کنونشنل وار بھی نہیں تھی جو ابھی شروع ہوئی اور اس کو ہم نے روک دیا. آپ نے ذکر کیا انڈیا کے ساتھ جنگ کا، تو وہ ہماری جنگ جو تھی وہ کچھ دنوں کی تھی اور پھر وہ ختم ہو گئی. یہ جو جنگ ہے، یہ جو ان کا کانفلکٹ ہے، اس کم از کم 50 سال سے زیادہ کا اس کی ہسٹری ہے. پلس ایران جو ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ تحفظات ہیں. ہم جانتے ہیں کہ آف کورس اسرائیل کا وہاں پہ جو حملہ ہوا اس پہ تو بہت سوالیہ نشان انٹرنیشنل لا کی اجازت نہیں دیتا، لیکن اس کے رسپانس میں جو ریٹیلیٹری سٹرائکس جو ہیں ایران نے عرب ممالک پہ کر دی، تو وہ بھی بہت اس نے ایک نیا پٹارا کھول دیا، اور بہت ساری انسرٹنٹی جو ہے وہ عرب دنیا میں گلف سٹیٹس میں جو ہے وہ پیدا ہوئی کہ ایران جو ہے وہ ہم پر ہاسٹیلٹی کے ساتھ اٹیک کر رہا ہے.